بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں ابو اشرف علی گوڈاوی، اسلامک گیان کی جانب سے فن شعری کورس کی 8ویں ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو سے بر وقت آگاہ رہ سکیں۔ نیز ہمارے واٹس ایپ گروپ اور بالخصوص واٹس ایپ چینل سے منسلک ہو جائیں تاکہ تمام اپڈیٹس اور اہم معلومات بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ اب چلتے ہیں سبق کی طرف۔ محترم طلباء کرام، آج کے سبق میں ہم سمجھیں گے اردو شاعری میں اسقاط حروف کے اصول و ضوابط۔ تو دیکھیے، اردو شاعری میں حروف کے گرائے جانے اور نہ گرائے جانے کے اعتبار سے حروف کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، گرائے جانے والے حروف، یہ 6 ہیں: الف، نون، واو، ہا یا یہ۔ نمبر 2، باقی سب نہ گرائے جانے والے حروف ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ 6 حروف یعنی الف، نون، واو، ہا یا یہ کب گرائے جاتے ہیں؟ اس اعتبار سے ان حروف کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت گرانا غلط، دوسری صورت گرانا ضروری، تیسری صورت گرانا اختیاری ہو۔ اب ہم ہر ایک کو ترتیب سے سمجھتے ہیں۔ پہلی صورت دیکھیے، درج ذیل صورتوں میں گرانا غلط ہے۔ نمبر 1، جب یہ حروف لفظ کے شروع میں ہو۔ نمبر 2، جب یہ حروف لفظ کے درمیان میں ہو۔ نمبر 3، جب لفظ کی ادائیگی طبع سلیم پر ناگوار محسوس ہو، جیسے دنیا کا الف گرا کر اسے فا کے وزن پر باندھنا ناگوار ہونے کی وجہ سے غلط ہے۔ نمبر 4، جب نہ گرانا ہی مستعمل ہو، جیسے اے کو ہمیشہ 2 یعنی ہجائے بلند باندھا جاتا ہے۔ دوسری صورت، درج ذیل صورتوں میں گرانا ضروری ہے۔ نمبر 1، جب گرانا ہی مستعمل ہو، جیسے نہ کو ہمیشہ 1 باندھا جاتا ہے۔ اور ایک بات دیکھیے، پر کو جب 1 باندھنا ہو تو پہ لکھتے ہیں۔ نمبر 2، فارسی کے خا سے شروع ہونے والے الفاظ میں خا کے بعد واو کو ہمیشہ گراتے ہیں، جیسے خواب، خواجہ، خواہش، خار، خا۔ اس میں جو واو ہے اسے واو معدولہ کہتے ہیں۔ نمبر 3، ہندی کے کچھ الفاظ میں دوسرے نمبر کی یہ، جیسے پیار، پیارا، پیاری، پیارے، کیا یعنی استفہامیہ۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، یہ جو لفظ کیا ہے یہ 2 طرح کے ہوتا ہے۔ ایک تو کرنے کے معنی میں آتا ہے، جیسے میں نے یہ کام کیا، تو وہ یہاں وہ کیا مراد نہیں ہے، یہاں استفہامیہ یعنی جو سوال کرنے کے معنی میں آتا ہے وہ کیا مراد ہے، جیسے پیار، پیارا، پیاری، پیارے، کیا یعنی استفہامیہ، اور کیوں، اسے یائے مخلوطہ کہتے ہیں۔ نمبر 4، نون غنہ کو وزن میں کبھی شمار نہیں کرتے، جیسے ہیں اور ہے دونوں فا کے وزن پر ہیں۔ اگر نون درمیان میں ہو تو وہ ہمیشہ شمار ہوگا، الا یہ کہ وہ ساکن ہو اور اس سے پہلے الف یا واو ساکن یا یائے ساکن ہو، جیسے دانت، گھونٹ اور گیند۔ نمبر 5، 2 چشمی ہا کو بھی کبھی وزن میں شمار نہیں کیا جاتا، اسے ہائے مخلوطہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 6، عربی الفاظ کے شروع میں جو الف لام آتا ہے، جیسے حال سے الحال، جب یہ اپنے سے پہلے والے عربی لفظ سے ملتے ہیں تو یہ الف وزن میں شمار نہیں کیا جا سکتا، جیسے فی الحال، اسے الف وصل کہتے ہیں۔ نمبر 7، کسی لفظ میں 3 ساکن ایک ساتھ ہوں تو تیسرا ساکن وزن میں شمار نہیں کیا جاتا، جیسے دوست، پوست، گوشت، زیست، راست اور کاشت وغیرہ کی طرح۔ درج ذیل صورتوں میں گرانا اختیاری ہے۔ نمبر 1، جب یہ حروف لفظ کے آخر میں ہوں اور گرانا برا نہ لگے، جیسے کا، کی، کے، میں، سے، نے، تھا، تھی، تھے، یہ، وہ، ہے، ہیں، ہوں اور گا، گی، گے۔ سوال، کیسے پتہ چلتا ہے کہ گرانا برا نہیں لگ رہا ہے؟ جواب، جب لفظ کم استعمال ہو، جیسے دنیا، یا جب بعد والے لفظ میں اختیاری حرف ہو اور اسے نہ گرایا جا رہا ہو، جیسے تیری ہے کو فاعل کے وزن پر باندھنا برا لگ رہا ہے۔ نمبر 2، واو عاطفہ۔ عربی کی واو عاطفہ مفتوح ہوتی ہے، جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جبکہ فارسی کی واو عاطفہ اگر 2 لفظوں کے درمیان ہو تو ساکن اور مجہول ہوتی ہے اور اس سے پہلے والے حرف کو پیش دے دیتے ہیں، جیسے سلام و رحمت، اسے سلام و رحمت پڑھتے ہیں، اس واو کو ادا کر کے سلام و رحمت پڑھیں تو فعلن کے وزن پر ہوگا، اور اگر واو کو ادا نہ کریں تو سلام و رحمت پڑھیں گے اور اس صورت میں اس کا وزن فعلن ہوگا۔ نمبر 3، اخفاء الف۔ اگر کسی صحیح ساکن حرف کے بعد متحرک الف آ جائے تو الف کو گرا کر اس کی حرکت پچھلے حرف کو دے دینا اخفاء الف کہلاتا ہے، جیسے کم از کم، جو کہ مفعول کے وزن پر ہے،
اسے اخفاء الف کر کے فعول کے وزن پر بھی باندھ سکتے ہیں۔ دوسری مثال جیسے شعیب اپنا میں اخفاء الف کیا گیا ہے، یہاں الف کو گرا کر اس کی حرکت با کو دے دیا گیا ہے تو شعیب ہو گیا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ از وغیرہ سے الف گرایا جاتا ہے حالانکہ شروع میں ہے، جبکہ دیوانہ، آئینہ، میرا، تیرا کی یا اور گناہ، پناہ، شاہ کا الف بھی گرتا ہے حالانکہ درمیان میں ہے، تو کیوں کر درست ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مخففات میں سے ہیں، اور مخففات ان الفاظ کو کہتے ہیں جن کو کثرت استعمال کی وجہ سے مختصر کر دیا ہو، ان کو تخفیف کہا جاتا ہے، جبکہ وزن شعری کی وجہ سے گرانے کو اسقاط کہتے ہیں۔ تخفیف میں جو حروف گرتے ہیں وہ لکھنے میں بھی نہیں آتے، چنانچہ میرا کو جب فعو کے وزن پر باندھتے ہیں تو میرا لکھتے ہیں، یعنی یا کے بغیر، جبکہ اسقاط میں حروف فقط پڑھنے میں نہیں آتے، لکھنے میں آتے ہیں۔ تو محترم طلباء کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔